In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. And by wasila Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On behalf of Madrasatul Qaim, today we are conducting Jashn Anwar-e Shaban to give our heartiest congratulations on birth anniversaries of our respectable and honorable personalities, that is Lady Bibi Zainab Kubra, Salamul Alaiha, our third Imam, Imam Hussain alayhi salam, Maula Abbas Alamdar alayhi salam, Shahzada Qasim, Shahzada Hazrat Ali Akbar alayhi salam, and especially on the birth anniversary of our living Imam, Imam Zamana alayhi salam, we all want to give our heartiest congratulations to all over the Mu'mineen throughout the world, and especially to Bibi Zahra Salamul Alaiha and Maula Imam Zamana alayhi salam. اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم. عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، اور آ گئے عباس و قاسم، آ گئے عباس و قاسم زینب و اکبر حسین، آ گئے عباس و قاسم زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں. بنائے کون و مکان جس نے مصطفیٰ کے لیے، بنائے کون و مکان جس نے مصطفیٰ کے لیے، تمام حمد ہے اس رب لا مکان کے لیے. جس طرح کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم ہر محفل کی ابتدا ثنائے پروردگار عالم سے کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس محفل کی بھی ابتدا ثنائے پروردگار عالم سے کریں گے. میں قیادت کے لیے عباس گروپ کی طالبہ کو دعوت دینا چاہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. صدق الله العلي العظيم. یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا کریم اللہ، یا حبیب اللہ. زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، وہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، وہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے گا تیری عطا کو زمانہ، اتر کر پلک سے زمین پر وہ آنا. وہ مکے کی گلیوں میں خوب نہانا، وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا. زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، وہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں دعائے سلامتی امام زمانہ. ابھی آپ نے دعا سنی اور اس کا ترجمہ اب میری پیاری پیاری دوستیں آپ کو بتائیں گی کہ اس
پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو امام زمانہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور امام بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا برزخ میں اور قیامت پہ ایک اچھے دوست کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ جہاں دعائے سلام کے امام زمانہ پڑھی جاتی ہے وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ شکریہ۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، میں یقیناً اہل زمین کے لیے امان ہوں۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شبِ اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، یا محمد سب مل کے بولیں، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، سبحان اللہ۔ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ارے اپنے بندے کی ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بس یا محمد، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ، تاروں کی نازک انگلیاں، تاروں کی نازک انگلیاں، ارے اپنے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر شہدائی کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے یہ، کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے یہ، بنا دو آج یہی کربلا حسین ہے یہ۔ کسی نے پوچھا کہ بتا کیا کیا تھا اس نے جرم، کسی نے پوچھا کہ بتا کیا کیا تھا اس نے جرم، کہا کہ جرم ہے کافی کہ بس حسین ہے یہ۔ اب میں علی اصغر گروپ کی فضہ بطول کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آ کے اپنی ربائی سے نذرانہ عقیدت کا اظہار کریں۔ کیسے بتاؤ آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن میں ہی ارشاد یہ عزت یہ مرتبہ، زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے، جس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا، جس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے۔ دنیا میں جو محب شعیب اشرا کہتے ہیں، بیچینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، بیچینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، بادل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کی ذہن کا مالک حسین ہے۔ ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان، ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان،
3 شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان، 14 معصوموں کی امید ہے پہلی شعبان، ساری عیدوں میں بڑی عید ہے پہلی شعبان، عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے، عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے، لیلۃ القدر کے گھر عید غدیر آئی ہے۔ یا مقدر میرا یوں جگا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، خدایا مقدر میرا یوں جگا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، کروں ذکر زہرا کا طاہر بنوں میں، امام زمانہ کا ناصر بنوں میں، میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے۔ امام علیہ السلام سے متعلق بہت ساری چیزیں، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہوں، چاہے وہ منقبت کی صورت میں ہوں، اگر واقعی بہترین انداز میں جس طرح سمیر رضا نے آپ کے درمیان پیش کی تو لوگوں کی قلوب بہت آسانی اور تیزی کے ساتھ امام علیہ السلام سے کے متعلق مڑ سکتے ہیں، منقلب ہو سکتے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں منقبت کے لیے حضرت عباس گروپ کے مصطفیٰ قسیم سے کہ یہاں آئیں اور منقبت پیش کریں۔ مصطفیٰ قسیم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ المدد یا امام زمان، المدد یا امام زمان، خدا کا شکر کے ممبر پہ سر فراش کیا، نبی نے سلسلہ فکر کو دراز کیا، علی نے کھل کے در علم مجھ پہ واضح کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عصر نے دنیا سے بے نیاز کیا، اٹھا کے مرثیہ ممبر پہ آ رہا ہوں میں، اٹھا کے مرثیہ ممبر پہ آ رہا ہوں میں، امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں، امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو چاہتے ہیں وہ کردار چاہیے مجھ کو، جو چاہتے ہیں وہ کردار چاہیے مجھ کو، شار میسم تمار چاہیے مجھ کو، نہ صرف گھر میرا بیدار چاہیے مجھ کو، تمام نسل ہی تیار چاہیے مجھ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام نسل ہی تیار چاہیے مجھ کو، جہاد حق میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں، جہاد حق میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے بھی کام آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ 6
यार। अच्छा भाइयों, मैं हज पे जा रहा हूँ। अच्छा, आप हज पे जा रहे हैं, दुआ कीजिए कि हम भी हज पे जाएं। जी, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा कि आप भी हज पे जाएं। आप हज पे जा रहे हैं, मेरे आबे ज़मज़म ज़रूर लाइएगा। जी, मैं आपके सबके लिए तबर्रुक के तौर पे आबे ज़मज़म ज़रूर लाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप हज पे जा रहे हैं। एक ख़ास दुआ है। क्या खास दुआ है आपकी? कि इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए और हमें उनकी ज़ियारत नसीब हो। जी, दुआ तो मेरी भी यही है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए, और दुआ करिएगा कि इमाम ज़माना मुझे अपनी ज़ियारत करवा लें। खुदा निगहदार। चलें, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा 20वां हज था और मुझे उम्मीद थी कि मुझे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाएगी, लेकिन शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो, क्योंकि मुझे पता है इमाम कहीं आए ना आए लेकिन खाने काबा ज़रूर आएंगे, लेकिन शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। क्या तुम अली महज़र यार हो? जी, मैं ही हूँ, लेकिन हुआ क्या? चलो मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? जो तुम्हारी तमन्ना थी, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई है। जी, मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। अच्छा चलें। कितना सब्जा है यहाँ पर और कितनी खुशबू हो रही है यहाँ पे, और ये खेमा कितना रोशन हो रहा है। क्या मैं खेमे में जाऊँ? नहीं, पहले मुझे इमाम से इजाज़त लेने दो। अस्सलाम वालेकुम या बक़ियतुल्लाह। जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। अच्छा, बुलाता हूँ। लेकिन मैं अपनी सवारी किधर बांधूं? तुम्हें अपनी सवारी की फिक्र है और तुम इमाम ज़माना से मिलने आए हुए हो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना। वालेकुम अस्सलाम। आओ अली महज़र यार, अंदर आ जाओ। कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मौला, मैं तो 20 हज से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आपकी ज़ियारत के लिए कितना तड़प रहा था, लेकिन आपने ही मुझे शर्फ़ ज़ियारत नहीं बख्शा। अली महज़र यार, तुम्हारी कुछ गलतियाँ थीं। तुम माले दुनिया जमा करने में लगे हुए हो, अपने से कमज़ोर पर जुल्म करते हो, इनका हक खाते हो और कतई रहमी करते हो। इसी वजह से तुम लोगों को हमारी ज़ियारत नहीं हो पाती। लेकिन तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस्तग़फ़ार करते हैं, खुदा से डरते हैं। अगर ये लोग तुम्हारे दरमियान से निकल जाएं तो तुम सब हलाक हो जाओ। मौला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपकी बातों पर अमल करूँगा और मैं आपका ये पैगाम सबको बता दूँगा। जाओ अली महज़र यार, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मुंतज़र इमाम, ऐ आशिकाने मेहदी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे क्यों मुलाकात नहीं करते? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे क्यों मुलाकात नहीं करते? हमारे कुछ अमाल ही ऐसे हैं कि इमाम ज़माना हमसे मुलाकात नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अपने कमज़ोर तर पे बेरहमी ना करें और खुम्स अदा करें और बुरे कामों से परहेज़ करें और नेक अमाल करें, क्योंकि पैगाम इमाम ज़माना है, गर जल्द मुझे बुलवाना है, तक़वा के मुसल्ले पर आकर पैगाम अमल फैलाना है, और गर इल्म के दीप जलाओगे हम गैबत से आ जाएंगे। इस वक्त गर्चे अदल से खाली जमीन है, मजलूम के मकान में जालिम मकीन है, दुनिया से तमशार है, मगलूब दीन है, मौला जरूर आएंगे मुझको यकीन है, मुझको यकीन है, मुझको यकीन है, आएगी कुछ कमी ना मेरे एतबार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में, घर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। सहर करीब है अंधेरों को दूर करना है, सहर करीब है अंधेरों को दूर करना है, जलील दुश्मन दीन को ज़रूर करना है, बता रही है ये तब्दीलियाँ ज़माने की, बता रही है ये तब्दीलियाँ ज़माने की, किसी वली का यकीनन ज़हूर होना है। आए अफसोस कि मैं हुक्म खुदा को अंजाम देने में कोताही ना करता, कि मुझे इसकी सज़ा मिली, मेरे बालों पर जल गए। क्या बात
زمین کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کیا اللہ نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور نوازے سے نوازا ہے؟ اللہ کو اس بچے سے بہت پیار ہے، اس لیے اللہ نے تمام فرشتوں کو رسول خدا کو مبارکباد دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب وہی جا رہے ہیں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے امام حسین کے وسیلے سے رسول اللہ دعا کرے اور اللہ مجھے بھی معاف کر دیں۔ چلو فطرت کو لے چلتے ہیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے اس کو اپنے عرش سے دور کر دیا ہے اور اس کے پر بھی ٹوٹ گئے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ فطرت کو امام حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ سبحان اللہ۔ میں ہوں جو امام حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے منہ سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بلانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، امام زمانہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ہر کام کو جس میں یہ سوچنا چاہیے کہ امام زمانہ اس کام سے خوش ہوں گے یا ناراض۔ اگر امام خوش ہو تو کام ہمیں کرنا چاہیے، اگر امام ناراض ہو تو کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کون سے اچھے کام کرنے چاہیے؟ آئیے میری دوست بتائے گی آپ کو، ذرا غور سے سنیے گا۔ جی دوستو، ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے امام کو ہر وقت یاد رکھیں۔ اس طرح ہم جب بھی کوئی کام کریں گے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کام سے امام خوش ہوں گے یا نہیں۔ اور دوسرا عمل غیبت امام میں امام کی طرف سے صدقہ نکالنا۔ اگر ہم امام کی طرف سے صدقہ نکالیں گے تو ہم امام کی نظر خاص میں رہیں گے۔ اور سب سے ضروری عمل، ہر صبح اٹھ کے امام کو سلام کریں۔ اگر ہم امام کو سلام کریں گے تو امام ضرور جواب دیں گے، اور اگر امام جواب دیں گے تو ہم امام کی دعا سے وہ کام کریں گے جو ہمیں امام کے لشکر میں شامل کر دے انشاءاللہ۔ مولا مولا یا حسین، مولا مولا یا حسین، مولا مولا یا حسین، تیرے پیر میرے پیر آ گئے مولا شبیر، جاگ اٹھی سب کی تقدیر آ گئے مولا شبیر، بن کے محمد کی تصویر ان کے دم سے ہے تکبیر، یہ ہے سچے دستگیر، جشن آمد حسین مولا ہی مولا، مل کے جشن آمد حسین مولا ہی مولا، بی بی فاطمہ کی چین مولا ہی مولا، سارے زمانے میں ہر سو خوشیوں کے بادل چھائے، اپنے نواسے سے ملنے کو نانا جب گھر آئے، لے کے نواسے کو ہاتھوں پر، لے کے نواسے کو ہاتھوں پر احمد یہ فرمائے، میرا آیا نور عین مولا ہی مولا، آمد حسین مولا ہی مولا، بی بی فاطمہ کی چین مولا ہی مولا، بیٹے کا دیکھا جو چہرہ پیشانی، پھر بیوی زہرا سے حیدر نے خوش ہو کر بولا، دیکھو حسن کے پاس خدا نے، دیکھو حسن کے پاس خدا نے آج حسین ہے بھیجا، ہم کو مل گئے حسنین مولا ہی مولا، جشن آمد حسین مولا ہی مولا، بی بی فاطمہ کے چین مولا ہی مولا، پیارے پیارے مولا کا آؤ میں بتاؤں رتبہ، حیدر ان کے بابا ہے تو ماں ہے بی بی زہرا، ان کی خوشی میں خوشیاں منائے، ان کی خوشی میں خوشیاں منائے، آج زمانہ سارا مسکراتی ہے ہر عین مولا ہی مولا، آمد حسین مولا ہی
در پہ جو آئے وہ دل کی مرادیں پائے، خالی دامن دے کر آئے دامن بھر کر جائے، ان کا جو ہو جائے اپنی، ان کا جو ہو جائے اپنی قسمت کو چمکائے، یہ ہے شاہ مشرقین، مولا ہی مولا جشن آمد حسین، مولا ہی مولا بی بی فاطمہ کے چین، مولا ہی مولا، مولا دنیا میں آئے ہیں سب کا مقدر بن کے، فطر اس کو یہ پر دیں گے تو راہب کو دے بیٹے، حر کا مقدر چمکائیں گے، حر کا مقدر چمکائیں گے ماں زہرا کے صدقے، یہ ہے مالک کے کونین، مولا ہی مولا جشن آمد حسین، مولا ہی مولا بی بی فاطمہ کے چین، مولا ہی مولا ساری دنیا ان کی، ان کا چاند ان کا ہر تارا، جس گھر میں یہ آئے ہیں وہ گھر کی شان ہے سارا، اس گھر کا ہر رہنے والا، اس گھر کا رہنے والا ہے اللہ کا پیارا، سب کے سب ہیں، سب کے سب ہیں صادق ہیں، مولا ہی مولا جشن آمد حسین، مولا ہی مولا بی بی فاطمہ کے چین، مولا ہی مولا بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم، آپ کو ماہ شعبان کا عظیم مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم نے جشن انوار شعبان منعقد کیا ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، اور میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ اب ہم محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں برادر نیسم کو کہ وہ ہمیں سورہ قدر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ برادر حمزہ ہمیں سورہ قدر کا ترجمہ سنائے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ملائکہ اور روح القدس حکم خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یقیناً جہاں کہیں تلاوت قرآن کی جاتی ہے وہ جگہ چاند اور ستاروں کی مانند چمکنے لگتی ہے۔ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو رسول خدا کا مہینہ ہے۔ اس کا آغاز بی بی زینب کی ولادت سے ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ برادر مشتبہ ہمیں بی بی زینب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بی بی زینب کبریٰ فاتح شام ہے۔ آپ نے مسجد حسین تو زندہ رکھا۔ کون بی بی زینب ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس سوچایا یزید کو، خاتون جنتا نہیں سکتی تھی اس لیے خود بوتی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بے شک جامعہ زہرا کی عظمت پر ہماری لاکھوں جانے قربان۔ اب میں گزارش کرنا چاہوں گا برادر حیدر کو کہ وہ ہمیں مولا عباس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے امام کے چاہنے والوں کو ایک عمل ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ امام کے چاہنے والے کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں۔ جب کوئی مشکل میں گرفتار ہوئے تو مولا عباس اور ان کی والدہ بیوی ام البنین سے توسل کریں اور ایک بار درود کی تسبیح پڑھ کر دعا
ان سے دعا مانگیں، یقیناً اللہ ان کے صدقے پر آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی نہیں کوئی، ہمیں کہو کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ برادر محمد حسین ہمیں امام زمانہ سے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں۔ السلام علیکم، آج میں آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق معلومات دوں گا۔ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے بارہویں امام ہیں اور آپ اتنے سالوں سے پردہ غیبت میں ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہے، اور آپ کے والد ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور والدہ نرجس خاتون ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے چند القابات یہ ہیں: قائم، مہدی، منتظر، بقیت اللہ، حجت اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ برادر عبداللہ حسین ہمیں امام زمانہ کے بارے میں کوئی حدیث بیان کریں۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the stars in the sky are the source of the guidance and to the travelers, the holy ones of my Ahlul-Bayt, the 12 Imam are the source of guidance to the people, and as the stars will remain in the sky until the day of judgment, the earth will never be without the divinely guide from my Ahlul-Bayt, and that is an Imam. جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ برادر مصطفیٰ ہمیں کوئی میسج دیں جس کے ذریعے ہم اپنا نام سپاہ امام زمانہ میں شامل کروا سکیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پرنور محفل ہے اور آج ہم بہت ہی عقیدت کے ساتھ جشن سابان منا رہے ہیں۔ میں امام کے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم سب امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کا انتظار بھی لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں حقیقی طور پر امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے تو ہمیں سیرت عباس علمدار پر عمل کرنا ہوگا، جیسے انہوں نے اپنے وقت امام حسین کی فرما برداری کی، ان کا حکم مانا۔ ہمیں بھی اپنی خواہشات کو قربان کر کے گناہوں کو چھوڑ کر امام زمانہ کی اطاعت کرنی ہوگی تاکہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عقد ام البنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جیاں گیا۔ عقد ام البنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جیاں گیا۔ بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدردان گیا۔ خوش حسنانو والبلیلو علی، کل سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت، کلثوم زینب ہوئی صدر ریس، ان کے سر پہ کورسا گیا۔ السلام علیکم، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ میں تو مسلمان ہوں، لیکن آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ شیخان حیدر کرار کا قیامت کے دن بہت برا حال ہوگا، اسی لیے میں ان سے بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتی۔ تو اب میدان حشر میں ہی ملاقات ہوگی۔ جی، حشر خواب میں دیکھا تھا ایک دن، میدان حشر خواب میں دیکھا تھا ایک دن،
اس دن ہر ایک فرد کی حالت خراب تھی، وہ پیاس تھی کہ دھوپ بھی لگتی تھی سیلے آب، گویا لہو کی بوند بھی پینا ثواب تھی، اور سامنے صراط کا پل تھا کھڑا ہوا، اور زندگی اس پہ رواں ریگ آب تھی، اور سامنے صراط کا پل تھا کھڑا ہوا، اور زندگی اس پہ رواں ریگ آب تھی۔ جنت تھی ایک طرف تو جہنم تھی ایک طرف، جنت تھی ایک طرف تو جہنم تھی ایک طرف، اور بیچ میں ایک حد انتخاب تھی۔ کچھ لوگ جل رہے تھے جہنم کی آگ میں، کچھ لوگ جل رہے تھے جہنم کی آگ میں، کچھ کے لیے بہشت کی خالص شراب تھی۔ اس پار تھا، اس پار تھا اشہد دوراں کا شہسوار، قبضے میں ذوالفقار تو رخ پر نقاب تھی۔ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، ہر علی کی محبت کو دل میں رکھنے والا جان جائے گا کہ کون ہے جو ذوالفقار لیے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرائے گا۔ اس پار تھا اشہد دوراں کا شہسوار، قبضے میں ذوالفقار تو رخ پر نقاب تھی۔ اس کی کشش میں بھی چلا سوئے پل صراط، ناد علی کی ڈھال سوئے آفتاب تھی۔ صد شکر کے صراط سے گزرا ہوں مطمئن، کیونکہ دعائے فاطمہ ہم رکاب تھی۔ کام آ گیا 14 وسیلوں کا اعتبار، پوچھنے کا حوصلہ تھا نا تابع سوال تھی۔ ایک علی کا چاہنے والا، ایک علی کی ولایت کو قبول کرنے والا، اسی طرح سے شان کے ساتھ میدان محشر میں جنت کی جانب جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں بغض اہل بیت کو دل میں رکھنے والا اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا جو میدان حشر میں، منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی۔ ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں، ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں، لب پر بخن بخن تھا بغل میں کتاب تھی۔ وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو، میں مانتی نہیں تیری نیت خراب تھی۔ ناگاہ صدائے ہاتف غیبی ہوئی بلند، وہ ایک صدا محور صد انقلاب تھی۔ کوئی ثبوت صدق ولا ہے تو پیش کر، نیت میں تجھ سے کوئی بد ہے تو پیش کر، تیرے گناہ کی کوئی حد ہے تو پیش کر، اور اگر کچھ نہیں تو تیرے ولی کی کوئی سند ہے تو پیش کر۔ اے غاصب حقوق جناب امیر سن، بو جہل و بو لہب کے حقیقی وزیر سن، اس زلف اقتدار کے بھوکے اسیر سن، ٹوٹی ہوئی کمان ثقیفہ کے تیر سن۔ یہ ایک راز مصدر حرف کلام ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے۔ کاش میں علی کی ولایت کو قبول کر لیتے، کاش کاش ایسا ممکن ہوتا، کاش۔ حشر کا خواب دیکھا تھا، میں نے بھی میدان حشر کا خواب دیکھا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ ہاں میں سمجھ گئی، علی ہی حق پر ہے اور ان کے ماننے والے ہی نجات پائیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ کاش میں امام علی کی ولایت کو قبول کر سکتی، کاش ان کے ہاتھ پر میں بیعت کر سکتی، کاش۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی امام علی کا ایک فرزند پردہ غیبت میں موجود ہے۔ کیا واقعی علی کا کوئی فرزند اب بھی زندہ ہے؟ جی، پردہ غیبت میں ابھی بھی موجود ہے۔ بے شک زندگی اور موت ہمارے امام علی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ جس کو چاہیں زندگی عطا کر دیں۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جس کو چاہیں زندگی عطا کر دیں۔ ہاں میں سمجھ گئی، اب میں وعدہ کرتی ہوں میں ہر وہ کام کروں گی جو میرے مجھے امام کے لشکر میں شامل کرے، اور میں امام کے ظہور کے لیے دعا کروں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ Respected sirs, honorable teachers and my dear fellow friends, Assalamu alaikum. My name is Alia Zainab, but today I am going to tell you about the Imam of our time, Imam Zamana alayhi salam. But first of all, I would like to congratulate you all on this auspicious Eid, and I would also like to congratulate those who
who accept the leadership of Imam Zamana alayhi salam. But there is a question that comes in our mind, that who is Imam Zamana alayhi salam? Imam Zamana alayhi salam is the last Imam among the 12 of the Imams, and Shia is waiting for the arrival of Imam Zamana alayhi salam shows that they are not lost in their fantasies, they are not lost in their worldly life. It shows that they are searching for reality. It shows that they are searching for truth. Because we know that our Imam is alive. He sees us, he looks at us, he listens to us, and he listens to our du'as, and he feels our sufferings and all. And we also believe that whatever deeds we are performing in this world is presented in front of the Imam, our Imam of our age, Imam Mahdi alayhi salam. And what I tell you, one thing is that some of the people are there, they're like so lucky because they meet with Imam. They get answer for so many of their questions. They get answer for so many of their questions, but without recognizing him. Because we know that we are in Ghaibat-e-Kubra, and in Ghaibat-e-Kubra we can't find Imam, we can't meet him directly. So, until his Zuhur, we have to wait till we meet our Imam directly. Now, proceeding into the birthday of the pure-hearted son of Imam Hasan al-Askari alayhi salam is known to everyone. His miracles, his attributes is known to everyone. And with the people who are connected with him are known to us. But one important thing regarding the issue of Mahdiwiyat is that in the Islamic and Shia belief system, waiting for the arrival of Imam Mahdi alayhi salam has been interpreted as the waiting for salvation. And in Usul Kafi, page number 222, it has been narrated that Imam Muhammad Baqir alayhi salam said, "Be it known that anyone who is waiting for the reappearance of Imam Mahdi alayhi salam will get the reward equivalent to those who are praying and fasting." Hence, waiting for the arrival of Imam Mahdi alayhi salam does not mean that we should remain idle. It does not mean that we should lost in the worldly life, though we know that this is not an eternal world. This is not an everlasting world. Our souls have to be depart from this world to another world. We are waiting for our Savior. So, to be in His companions, we have to strive hard, we have to struggle, we have to make our souls pure. And for that purpose, we have to get prepared both intellectually, mentally, and socially. Because we know that everything that is done to achieve justice in the world takes us one step forward, reaching this lofty goal. Adding it to, I hope that our nation will benefit from the immaculate prayers of the Imam of our age. I hope our nation will increase its loyalty and devotion with our Imam, and I hope that our hearts will have the capacity for the arrival of Imam Mahdi, and the world will be ready for his great revolution. Thank you. میں تمام اپنے مدرسہ القائم کے طلبات کو امام زمانہ کی ولادت جو کہ بہت قریب ہے بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے درمیان امام زمانہ اور امام حسین نے جو شباہتیں پائی جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ تذکرہ کروں گا۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے امام حسین ایک معصوم اور امام تھے، اسی طریقے سے ہمارے امام زمانہ بھی ایک معصوم اور امام ہے۔ جس طریقے سے امام حسین فرزند جناب امیر المومنین ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی فرزند جناب علی ہیں۔ جس طریقے سے امام حسین فرزند جناب فاطمہ الزہرا ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی فرزند جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ جس طریقے سے امام حسین کو پیغمبر سے نسبت ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کو بھی پیغمبر سے نسبت ہے۔ جس طریقے سے امام حسین قرآن کے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی شریک القرآن ہے۔ جس طریقے سے امام حسین ایسی شخصیت کے حامل تھے اور ہیں کہ جن کا کوئی اہل علم انکاری نہیں ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی ایسی ہی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کا کوئی اہل علم انکاری نہیں ہے۔ جس طریقے سے امام حسین جو ہے وہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے۔
جس طریقے سے جو صاحبان ایمان تھے وہ امام حسین سے خاص محبت اور رغبت رکھتے تھے اور ہیں، اسی طریقے سے صاحبان ایمان جو ہے وہ امام زمانہ سے بھی خاص رغبت اور محبت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے امام حسین سے لوگ جو ہے محبت میں تڑپے ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ کی محبت میں بھی لوگ بہت تڑپے ہیں۔ جس طریقے سے امام حسین کا جو مقصد تھا وہ اصلاح دین اور دین کو بچانا تھا اور لوگوں کی جو اصلاح امت تھا، اسی طریقے سے امام زمانہ کا بھی یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے کہ وہ جو ہے اصلاح دین اور اصلاح امت۔ جس طریقے سے امام حسین کا لقب تنہا اور بے وطن ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کا بھی لقب جو ہے وہ تنہا اور بے وطن ہے۔ جس طریقے سے امام حسین کو مکہ سے کوفہ کی جانب ارادہ کیا تھا انہوں نے، اسی طریقے سے امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے مکہ میں تو کوفہ کی جانب کوچ کریں گے۔ جس طریقے سے امام حسین جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، اسی طرح ہمارے امام زمانہ روز اپنی آنکھوں سے کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے امام حسین کربلا میں اپنے انصار و اعوان کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اسی طرح امام زمانہ بھی جو ہے وہ اپنے تمام سپاہیوں اور انصار و اعوان کے ساتھ امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جس طریقے سے امام حسین کی زیارت کی خاص ہدایت ہے، کچھ مخصوص دن ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کی بھی زیارت کی بہت خصوصی ہدایات ہے۔ جس طریقے سے امام حسین کے روضے پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کے جو شب قدر جو ہے امام زمانہ کے پاس بھی ملائکہ آتے ہیں اور ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے امام حسین کی جو فوج کی تعداد کربلا میں بہت قلیل یعنی 72 تھی، اسی طریقے سے امام زمانہ کی تعداد جو فوجی تعداد ہوگی وہ بہت قلیل یعنی صرف 313 ہوگی۔ یعنی ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ہر موقع پر امام حسین اور امام زمانہ میں ایک ربط اور اتصال ہے۔ شکریہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کو راضی کرنے والے چند اعمال بیان کروں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کریں تو امام کے یار و انصار کی خودسازی کے اقدامات درج ذیل ہیں۔ پہلا قدم اول وقت نماز، دوسرا قدم والدین کا احترام، تیسرا قدم دعائے عہد کی تلاوت، چوتھا قدم تمام امور میں صبر، پانچواں قدم امام زمانہ علیہ السلام سے عہد کی وفاداری، چھٹا قدم قرآن مجید کی تلاوت معنی کے ساتھ، ساتواں قدم غصہ نہ کرنا، آٹھواں قدم روزانہ صدقہ دینا، نواں قدم غیبت نہ کرنا، 10واں قدم جھوٹ نہ بولنا، 11واں قدم حسد نہ کرنا، 12واں قدم آنکھوں پر کنٹرول، 13واں قدم ہمیشہ باوضو رہنا اور 14واں قدم اپنے پردے کی حفاظت کرنا۔ خدا ہم سب کو ان سب اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام علیہ زہرا ہے اور میں شہزادہ علی اکبر کے گروپ سے ہوں۔ آج میں آپ لوگ کو امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجم کا شجرہ دکھاؤں گی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ بنت عمر کا نکاح ہوا اور ان سے حضرت زبیر، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نکاح بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے ہوا اور حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ سے ہوا۔ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور بی بی فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب سے 4 بیٹے ہوئے، حضرت عقیل، حضرت طالب، حضرت جعفر اور امام علی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہوا اور ان سے بی بی زہرا ہوئی، اور مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا اور ان سے امام حسن علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا نکاح بی بی شہر بانو سے ہوا اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام ہوئے۔ امام زین العابدین کا نکاح بی بی فاطمہ سے ہوا اور ان سے امام محمد باقر علیہ السلام ہوئے۔ امام محمد باقر کا بی بی ام فروہ سے ہوا اور ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام ہوئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا نکاح بی بی حمیدہ سے ہوا اور ان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نکاح بی بی ام البنین سے ہوا اور ان سے امام علی رضا علیہ السلام ہوئے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا نکاح بی بی سبیکہ سے ہوا
اور ان سے امام محمد تقی علیہ السلام ہوئے. امام محمد تقی علیہ السلام کا نکاح بی بی سمانہ سے ہوا اور ان سے امام علی نقی علیہ السلام ہوئے. امام علی نقی علیہ السلام کا نکاح بی بی سوسان سے ہوا اور ان سے امام حسن عسکری علیہ السلام ہوئے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا نکاح بی بی نرجس خاتون سے ہوا اور ان سے ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرزاں ہوئے. شکریہ. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسره وارزقا